حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جماعت آئی 7 آدمیوں کی. کسی علاقے میں جماعت بھیجی آپ نے, انہوں نے وہاں جا کر ان لوگوں کو تیار کیا, تشکیل کی ان کی مدینے کی طرف, اور ان کو سمجھایا جا کر کہ ایمان کیا ہے. جب آپ کے پاس آئے وہ 7 آدمی, تو آپ نے فرمایا ان کو دیکھ کر کہ تم کیا ہو, تم کیا ہو. عجیب روایت ہے. ان فرمایا تم کون ہو, فرمایا تم کیا ہو. تو ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں, سب ایمان والے. کیونکہ یہ اصولی بات ہے کہ جو آدمی جس لائن کی محنت کرتا ہے اسی لائن سے متعارف ہوتا ہے, اسی لائن سے متعارف ہوتا ہے. یہ فطری بات ہے. تاجر تجارت کے نام سے, زمیندار کے نام سے, لوہار کے نام سے, ہر ایک اپنی اپنی محنت کے اعتبار سے مشہور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم کیا ہو. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں, ہم سب ایمان والے. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے, ایمان کی کیا علامت ہے. عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں, ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں, ہمارے اندر 15 خصلتیں. 5 تو وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے, 5 پر ہمارا ایمان ہے. تو 5 تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, ایمان لائے ہم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر. کتاب پر ایمان لانا, کتاب پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ کتاب پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچے. یہ ہے قرآن پر ایمان لانا. یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, یہ تو کفار مکہ بھی جانتے تھے. جی ہاں, جانتے ہی نہیں تھے, بلکہ اتنا یقین سے جانتے تھے کہ حسد کرتے تھے کہ یہ قرآن طائف بستی کے بڑے کسی سردار پر, طائف کے مکے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل کیا گیا, ان پر کیوں نازل کیا گیا ہے قرآن. انہیں قرآن کے آپ پر نازل ہونے پر حسد تھا, اتنا مانتے تھے کہ آخری کتاب ہے, ان پر کیوں نازل کی گئی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی عظیم کتاب قرآن یہ طائف اور مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل کی گئی. اس لیے مسلمان صرف یہاں تک کہ ہاں بھائی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اس وقت جتنے بھی فرق باطلہ ہیں سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے, سب جانتے ہیں. مانتے ہیں نہیں مانتے, لیکن جانتے سب ہیں. جی ہاں, کسی بات نہیں ہے قرآن پر ایمان لانا یہ کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی سے غیبت ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کنت تحظو بالقرآن, کہ تم قرآن سے کھیل رہے ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے. یہ فرمایا آپ نے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, کہ جو قرآن کے محارم کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. چنانچہ یہ کہا کہ ہم ایمان لائے اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر, اس پر ہمارا ایمان ہے. فرمایا 5 کیا ہیں یہ پر تمہارا عمل ہے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس کو انہوں نے عمل میں شمار کیا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم شہادت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے اس کے رسول ہیں. ہم اسی گواہی دیتے ہیں, اس کو عمل میں شمار کیا. اور نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. دیکھو قائم کرنے کے 2 مطلب ہیں, ایک نماز کو درست کرنا, دوسرے نماز کو رائج کرنا. قائم کرنے کے 2 مطلب ہیں, 2 ذمہ داریاں ہیں, ایک اجتماعی ایک انفرادی. انفرادی یہ ہے کہ نماز درست کرو, کیونکہ دین کے قائم ہونے کا مدار نماز پر ہے. جیسا نماز میں کمال ہوگا دین میں ایسا ہی کمال ہوگا, نماز میں جتنا کمال ہوگا دین میں اتنا کمال ہوگا. تو یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. دوسرا مطلب ہے نماز قائم کرنے کا کہ نماز کو رائج کرو. ایک مسلمان بھی اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو نماز پر امت قائم نہیں ہے, نماز پر امت قائم نہیں ہے, ورنہ 100% مسلمان نماز پر قائم تھے. جب واسع بن اسقا آئے کفر کی حالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے تو ان کو سارے مسلمان نماز میں ملے, کوئی مسلمان ان کو
کسی گھر میں، بازار میں، راستے میں کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے ملاقات کرتے تو انہوں نے آ کر نماز پڑھی کفر کی حالت میں، نماز پہلے پڑھی جماعت سے، اسلام بعد میں قبول کیا، اسلام بعد میں قبول۔ امت ایسی مجتمع تھی نماز پر کہ نماز پہلے پڑھی اور اسلام بعد میں قبول کیا۔ پھر روایت میں واسع بن اسقا نے پہلے نماز پڑھی سب کے ساتھ، پھر اسلام قبول کیا۔ ایسی امت مجتمع تھی نماز پر، تاکہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو سنو، زکوٰۃ کا ادا کرنا علیہ صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی، اتنی برکتیں۔ اول تو لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، دیتے بھی ہیں تو ادا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی مالداروں کو فرصت نہیں ہے، مالدار کو فرصت نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فنڈ یا کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ کوئی آ کر مجھ سے زکوٰۃ دے جایا کرے، یا گھر بیٹھے بیٹھے اسی طرح زکوٰۃ پہنچا دوں۔ جتنے بھی مالدار ہیں سارے اس چکر میں ہیں کہ مستحق میرے پاس آئے گا تو زکوٰۃ دے دوں گا، حالانکہ مالدار کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کو خود تلاش کرے، مستحق کو خود تلاش کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کو تلاش کرے، ایسے تلاش کرے مستحق کو زکوٰۃ دینے کے لیے جیسا ایک آدمی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، ایسے تلاش کرے، ایسے تلاش کرے مستحق کو۔ زکوٰۃ دینے والا جو ہے وضو کرنے والا، نماز پڑھنے والا وضو کے لیے پانی تلاش کرے، اتنا ادھر جاؤ، اتنا ادھر جاؤ، اتنا ادھر جاؤ، اتنا ادھر جاؤ۔ کب تک تلاش کرو پانی؟ جب تک نماز کے پڑھنے کا وقت ہے، جب تک نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ سنو، ہم مستحق کو تلاش کریں، اس تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ اس زمانے میں زکوٰۃ کا سارا نظام الٹا ہو گیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ کا نظام اس طرح تھا کہ مالدار تلاش کرتا تھا، فقراء چھپتے تھے۔ اس زمانے میں مالدار چھپتے ہیں، فقراء ان کو تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے ان کا معاملہ بچوں کے کھیل کی طرح تھا۔ بچے کھیلتے ہیں نا چھپن چھپائی، ایک بچہ تلاش کرتا ہے، سب بچے چھپتے ہیں، جتنا یہ تلاش کرتا ہے اتنا وہ زیادہ چھپتے ہیں۔ اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا، مالدار چھپ رہے ہیں، فقراء ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے مالداروں کے مال سے برکتیں چھین لی اور فقیروں پر فقر کا دروازہ کھول دیا، ورنہ وہ مالدار ہوتے تھے فقر کو چھپانے سے۔ صحابی نکلے تنگ آ کر فقر سے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر نکل کے کہیں سوال کر دیں محلے والوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں ہر طرح کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ حالانکہ گھر میں ایک دانہ نہیں تھا، بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی، پڑوسیوں میں آواز پہنچ گئی کہ نہیں گھر میں دانہ پس رہا ہے، آگ جلا دی تندور میں تاکہ معلوم ہو جائے پڑوسیوں کو کہ گھر میں کھانا پک رہا ہے۔ حالانکہ گھر میں نہ کوئی پکانے کی ہے نہ پیسنے کی ہے، نہ پکانے کی گھر میں کوئی نہ پیسنے کی۔ یہ باہر نکلے گھر سے، پلٹ کے دیکھا گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے، گھبرا کر واپس آئے کہ کیا بات پیش آ گئی، دھواں کیوں اٹھ رہا، کیا بات ہے، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، تیری آگ کیسے لگی گھر میں، کیا ہوا؟ آ کے دیکھا چکی چل رہی ہے تو مجھے آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی، آٹا اس میں سے نکل رہا، بیوی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، اب تو تمہاری بجلی بھی چلی جائے تو چکی رک جاتی ہے، وہاں چکی چل رہی ہے بغیر بجلی کے، بغیر چلائے، آٹا خوب ہو گیا، اتنا آٹا کیا کریں گے، کس طرح روکا جاوے اس کو؟ بیوی نے اوپر کا پاٹ اٹھا کے رکھ دیا، تنور میں جھانک کے دیکھا ان میں سے دھواں نکل رہا تھا، تو دیکھا کہ سارا تنور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا۔ تم فاقے کو چھپاؤ ہم کھلا لیں گے، فاقے کو چھپاؤ ہم کھلا لیں گے۔ سارا تنور بھرا ہوا بکروں کی چاپوں سے اور آٹا پس کے تیار۔ بیوی کو خیال ہوا کہ اتنا کیا کریں گے آٹے کا، انہوں نے چکی کا پاٹ اٹھا کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا صحابی سے اگر تم چکی کا پاٹ نہ اٹھاتے، اس کو چلتے رہنے دیتے تو یہ قیامت تک چلتی رہتی، اس میں سے آٹا نکلتا رہتا۔
تب تک قیامت تک چلتی، ان میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ اس زمانے میں ساری بے برکتی اس لیے ہے کہ فقراء سوال پر ہیں اور اغنیاء بخل پر ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے لیے مستحق کو ایسے تلاش کرو جیسے جنگل میں وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کی برکات انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے پر آ جائے تو کہ یہ 5 ہمارے عمل میں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 5 کیا ہیں؟ یہ زمانے جاہلیت سے ہیں کہ جی زمانے جاہلیت سے ہمارے اندر یہ 5 خصلتیں ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے، اور ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر شکر ہے۔ شکر کہتے ہیں نعمت میں اللہ کی اطاعت کو بڑھانا، اور صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا۔ نعمتوں میں عبادت کو بڑھانا اور حالات میں حکم پر جمنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ دونوں مطلب نہیں جانتے لوگ۔ وہ نعمتوں میں اللہ کو بھلاتے ہیں اور حالات میں حکم کو توڑتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں حالات میں حکم پر جمنا، اور شکر کہتے ہیں نعمتوں میں اللہ کی اطاعت عبادت زیادہ کرنا۔ تو ہمارے اندر 2 خصلتیں یہ ہیں، صبر اور شکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ جس میں 2 خصلتیں آ گئیں صبر اور شکر کی، اس میں کامل ایمان آ گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو ہمیں منظور ہے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ ایک صفت ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک صفت ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بات پر جمنے والے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں، اپنی بات پر جمنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ اتنی اعلیٰ خصلتیں ہیں اور تمہارے اندر یہ اتنی اچھی خصلتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے فقہا ہیں اور تربیت یافتہ ہیں، ادبا ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ نبی۔ یہ روایت میں ہے، اور یہ نہیں فرمایا، صحابہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کادوا یکونوا انبیاء، کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔